ہم یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق سیدنا مسیح کو، مولا مسیح کو دنیا کی تمام مخلوقات پر، ہر ایک مخلوق پر قرآن کے مطابق کلی فضیلت حاصل ہے، جزوی نہیں، کلی فضیلت حاصل ہے۔ سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 48، تیسرا سورہ قرآن مجید میں، اس میں اللہ پاک نے فرمایا وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، کہ ہم اس کو سکھائیں گے کیا؟ الکتاب، حکمت، تورات اور انجیل۔ سیدنا مسیح کو، مولانا مسیح کو، مولا مسیح کو کیا اللہ پاک نے عطا فرمایا؟ الکتاب، حکمت، تورات اور انجیل۔ اور اسی صرف ایک آیت سے سیدنا مسیح کو تمام مخلوقات پر کلی فضیلت حاصل ہوگی۔ الکتاب لوح محفوظ، اس میں کیا ہے؟ قرآن مجید الکتاب میں ہے، تورات الکتاب میں ہے، انجیل الکتاب میں ہے، انبیاء کے صحائف الکتاب میں ہے۔ ہر ایک علم جو ہے اللہ پاک کا وہ الکتاب میں ہے، اور سیدنا مسیح کو وہ عطا کی گئی۔ سیدنا مسیح کو اللہ نے اپنی طرف سے حکمت عطا کی ہے، سیدنا مسیح کو اللہ پاک نے تورات عطا کی ہے، سیدنا مسیح کو اللہ پاک نے انجیل عطا کی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیدنا مسیح کو، عام مسلمانوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ سیدنا مسیح پہ انجیل نازل ہوئی ہے، لیکن قرآن اس سے برعکس بات کرتا ہے، کہتا ہے الکتاب، حکمت، تورات اور انجیل۔ سیدنا مسیح کو کم از کم یہ چار چیزیں عنایت ہوئی ہے، کم از کم۔ اور فضیلت کس کی ہوئی؟ کتاب کا مالک وہ، تورات کا مالک وہ، حکمت کا مالک وہ، انجیل کا مالک وہ، کون؟ مولا مسیح۔ سیدنا مسیح ہر ایک مخلوق پر کلی فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ جو ہمارے بھائی ہیں نا، اصل میں ان کا تصور جو ہے وہ ان کو تنگ کرتا ہے، اور یہ کسی کی فضیلت برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ خلاف قرآن کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، نبی علیہ السلام جو ہے سورہ انعام، چھٹا سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی آیت نمبر 90 کے مطابق وہاں پہ انبیاء کرام کی فہرست ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد آپ ہی ان کی پیروی کرو، ان انبیاء کی پیروی کرو۔ تو یاد رکھیں، پیروی جب کی جاتی ہے تو پیروکار کو اپنے امام پر فضیلت حاصل نہیں ہوتی، اور جبکہ امام بھی کون ہو؟ نبی ہو۔ امام کون ہو؟ رسول ہو۔ امام کون ہو؟ اولو العزم انبیاء ہو، تب فضیلت پیروکار کو حاصل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ عبد الرحمان بھائی کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ہمیشہ قرآن کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو اب امام کعبہ سے لے کر، یہ چیلنج نوٹ کر لو، امام کعبہ سے لے کر بلوچستان، افغانستان کی پہاڑیوں میں بسنے والے ایک امام تک، ایک مولوی تک، جتنے امام ہیں، جتنے مولوی، سب کا مسلک ہے، سب کا فرقہ۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرقوں میں مت بٹ جاؤ، لیکن مسلمان، میں نے چیلنج کیا، امام کعبہ سے لے کر افغانستان کے پہاڑوں میں بسنے والے امام تک کا فرقہ ہے۔ تو مسلمان تو سارے کے سارے خلاف قرآن چل رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن کے عقیدے کی بات کروں، جو قرآن میں نص صریح کے ساتھ ثابت ہے۔ وہ یہ ہے کہ سیدنا مسیح کو فضیلت حاصل ہے، اور کلی فضیلت حاصل ہے، جزوی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا مسیح کی عزت، ان کی فضیلت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔